رحمانی صاحب، گزارش یہ ہے، ہمارا یہ موقف آج سے 20 سال پہلے کا ہے اور بالکل ہم سمجھتے ہیں درست ہے کہ ایک کیا 10 وفاق اور بننے چاہیے، متبادل لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ وفاق کی بہت سی چیزوں سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہے۔ وفاق کا آج یہ پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن پہ آپ سب حضرات لکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کس نے کرایا؟ ان کے ساتھ جو ہے یورپ سے لے کر ترکی اور مصر اور وہ کون جاتا رہا؟ ان کے ساتھ یہاں پاکستان کے اندر جو ہے ٹریننگ پروگرام کون چلاتا رہا؟ تو یہ ساری چیزیں جناب، یہ کوئی ون سائیڈڈ معاملہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ کوئی قرآن و حدیث میں لکھا گیا تھا اور کوئی وفاق نہیں ہو سکتے اور اعتراض نہیں ہو سکتا۔ آج جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سب سے بڑی دشمن ہے اسلام کی اور پاکستان کی، ہمارا تو یہ موقف بہت عرصہ پہلے تھا، لیکن اس وقت تو یہ ان کو کندھا دے کے کھڑے کون تھے ان کے ساتھ؟ ریکارڈ نکال لینا کہ اتحاد تنظیمات مدارس کا ان کے ساتھ کیا الحاق تھا، اتحاد تنظیمات مدارس ان کے ساتھ کہاں کہاں جاتی رہی ہے، کیا کچھ کرتی رہی ہے۔ وہ میں نے کہا تھا انہیں، یا عمران خان نے کہا تھا، یا کسی اور نے کہا تھا؟ اسی طرح باقی بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اگر یہ نہ کریں کہ اگر کوئی یہ حضرات فرشتے ہیں، ان پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ وفاق کا کئی جگہوں پہ غلط استعمال ہوا ہے، وفاق کے نام پر کئی جگہوں پہ حکومتوں کو بلیک میل کر کے مناصب نہیں لیے گئے، اتحاد تنظیمات مدارس کے نام پر کیا کچھ نہیں کھیلا گیا۔ تو جب آپ کسی اور کو اب نقصان ایجوکیشن کی، جب یہ ون نیشن ون ایجوکیشن اس کی کمیٹی بننے لگی تو وہاں بھی یہ آیا کہ جی صرف ہم 5 سے بات کریں، ایک طرف 24 اسکول سسٹم ہے اور ایک طرف 5 بندوں سے بات کریں، 5 ممبر ہوئے۔ اگر وہی یہ حضرات اپنا دل بڑا کرتے، 10-15 ممبر اور بھی ہوتے، 24 وہ ہوتے تو چلے ایک وزن بنتا۔ تو یہ بڑی تلخ حقیقتیں ہیں، ہمیں نہ چھیڑیں۔ بہت اچھا ہے، ہم سمجھتے ہیں اور بھی بننے چاہیے وفاق، جو صلاحیت رکھتا ہے چلا سکتا ہے اس کو چلانا چاہیے۔ وہ وفاق المدارس کس کی لونڈی بن کے کیا کرتا رہا ہے؟ کیا کسی سے مخفی ہے یہ چیزیں؟ تو اس لیے یہ نہ اس طرف جائیں۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں وفاق المدارس اپنا کام کرے، جو اس کا کام ہے وہ اپنا کام کرے گا، علی الراس والعین۔ ہم خادم بن کے اپنے سر کے اوپر ان کے جوتے بھی اٹھانے کو تیار ہوں گے، لیکن اگر وفاق المدارس نے جو ماضی میں بہت سارے کام کیے، جو حالیہ ایام میں بھی کچھ چیزیں کی، اور ایک لونڈی کا کردار بعض اوقات وہ جس طرح ایک جماعت کے سامنے کھڑا ہو کے کرتا ہے، تو یہ ناقابل قبول ہے۔ اسی لیے متبادل لوگوں کے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارے لڑکوں کو جو پاکستان علماء کونسل یا طلباء کونسل سے منسلک تھے، امتحانوں سے اٹھایا گیا، مدرسوں سے نکلوایا گیا، اور باقی کوئی جماعت کے اندر جو ہے وہ کسی جماعت کے جلسے جلوسوں میں باقاعدہ ڈنڈا دے کے بسیں اور بچوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے، وفاق المدارس اگر تعلیم تک رہتا تو کسی کو بھی یہ اعتراض نہ ہوتا اور ممکن ہے۔ لیکن یہ سارے وفاق ایک لونڈی کا کردار جب ادا کرتے ہیں اپنی سیاسی جماعتوں کا، تو پھر متبادل ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو کوئی یہ تھوڑا ہے کہ قرآن و حدیث میں لکھ دیا ہے اور اس کے مطابق ہونا ہے۔ یہ آ جائیں اس پہ جہاں مرضی میرے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر لیں کہ وفاق المدارس کا پچھلے 20 سالوں میں جس بے دردی کے ساتھ سیاسی اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا گیا، اس کو مشرف دور میں نے کیا تھا اس کا استعمال۔ مشرف سے معاہدے کس نے کیے تھے؟ ابھی یہ ایف اے تک معاہدے کس نے کیے ہیں؟ میں نے کیے ہیں۔ چھوڑیے جو آپ کا یعنی آپ کریں وہ پاک صاف، اور جو کوئی اور کرے وہ غلط۔ جامعۃ الرشید کو سٹیٹس مل جائے وہ غلط ہے، دارالعلوم کراچی کو ملا وہ ٹھیک ہے۔ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یا حدیث میں لکھا ہوا ہے یا نصیحت آئی ہوئی ہے اوپر سے کہ باقی کو کرے تو وہ بالکل درست ہے۔ آپ کو جو اچھا لگے اور جو دوسرے کو لگے وہ بہت برا ہے۔ اس پہ جہاں مرضی آ جائیں، میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں ثابت کروں گا کہ اس ملک کے اندر این جی اوز کو مدرسوں میں داخل کرنے والے، غامدیت کو داخل کرنے والے کون ہیں؟ یہ وفاق کے ذمہ دار تھے سارے، اتحاد تنظیمات مدارس کے ذمہ دار تھے سارے۔ اظہر حسین کو کون لایا ادھر؟ اس کو کس نے پروٹیکٹ کیا؟ اس کے ساتھ کون سفر کرتا رہا؟ اس کے تحت کون 5 اسٹار ہوٹلوں میں پروگرام کرتا رہا؟ تو آج ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا غلط کام کر رہے تھے، اور جو ان کی سرپرستی کر رہے تھے، جو ان کے مال پہ عیش کر رہے تھے، وہ